بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر صاحب. میرے خیال سے یہ جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک ہے. جب بھی پی ٹی آئی پریشر میں آتی ہے اور مشکل وقت ان پہ آتے ہیں تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو ان سے سوال پوچھا جائے کہ اگر کوئی خفیہ ڈیل ہے تو وہ ہم کس سے کر رہے ہیں اور کون کر رہا ہے یہ ڈیل. اور آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, کابینہ ہے آپ کی, کس سے ڈیل ہو رہی ہے, کون جو ہے وہ ریلیف دے گا, کون جو ہے وہ کوئی ہمیں کوئی رستہ دے گا. تو اس کو پہلے یہ ایکسپوز کریں, اس کے بعد کوئی بات کی جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے ضمیر صاحب کہ ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی آئی کے اندر اپنے صفوں کے اندر جو ایک طوفان چلا ہے, چاہے وہ جواد احمد صاحب ہوں جو ان کے سابقہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں, یا نور عالم صاحب ہو جو کہتے ہیں کہ پوری کابینہ کو ای سی ایل میں ڈال دو, یا پرویز خٹک صاحب ہوں جو وزیر اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں گیس دو بھائی, ہمیں بجلی دو, آپ کو اس لیے منتخب کیا, وزیر اعظم بنایا ہے. اور اس سے پہلے جو ان کا ای سی پی کی جو رپورٹ آئی جس کے اندر جو ہے ان کی فارن فنڈنگ ایکسپوز ہوئی بدترین طریقے سے, پھر مری کا سانحہ آیا, اور پھر اکنامک جو نوز ڈائیو ہے اور جو مہنگائی کی شرح ہے اور جو پیٹرول انکریز ہے اور اس کے علاوہ جو بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہے, تو ان ساری چیزوں کے اوپر یہ جب اس کی ڈائیورٹ کرتے ہیں پبلک اٹینشن, تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے سے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے, یہ کوئی ڈیل میکنگ ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے عوام جو ہے وہ ان ایشوز کو, اب ان کی باتوں کو, یا جو ان کی بلیم گیم ہے اس کو نہیں مانتی. ابھی ریسنٹلی بڑے زبردست قسم کے سرویز آئے ہیں جس کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, اور نواز شریف کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ پاکستانی قوم کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. تو ان کی ساری باتیں جو ہماری لیڈرشپ کو یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کو نہیں مانتی, اس کو رد کرتی ہے. ہاتھ کون سر پہ رکھتا ہے ان کے؟ یہ تو والدین سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھتے ہیں. کون کس کو یہ والد کا درجہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آئی. کیا یہ ہائبرڈ نظام کی نشاندہی کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ کیا ڈیپ سٹیٹ کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ آئین کے اندر, پاکستان کی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا کسی کے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں. آپ پی ٹی آئی والوں سے ضرور پوچھ لیجئے گا کہ کس نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, کس نے ان کو بیساکھیاں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں, دونوں پارٹیز شاید, کہ آپ لوگوں کے سروں پر بھی وہی ہاتھ آ جائے. دیکھیں, ہم تو ڈینائی کرتے ہیں, اور ہماری تو پی ڈی ایم کی یہ ایک نکات میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار میں کام کرے. لیکن یہاں تو ایڈمیشن آ گیا نا جی, ایڈمیشن آ گیا کہ ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے, اور وہ آئین کے مطابق مجھے بتا دیں کہ وہ کس کا ہاتھ ہے اور کس طرح ہاتھ رکھا جاتا ہے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے جب ہاتھ کسی کا کسی کے سر پہ آ جائے. رانا احسان افضل, رانا صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈمیشن آ گیا ہے تو مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک شیخ رشید صاحب کی کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یا بینگ اے انٹیریئر منسٹر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے اس میں وزن ہے؟ دیکھیں, یہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک انٹیریئر منسٹر آف پاکستان پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. اس کا مطلب ہے ان کو کسی نے بیساکھیاں دی ہوئی ہیں, کیونکہ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ کسی کے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے. جو ملٹری اور جو آرم فورسز ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کا ایک جو ہے ماتحت ادارہ ہوتا ہے. the government is superior. تو یہ کس کا ہاتھ ہے اور کیوں ہے ہاتھ, اور یہ کس چیز کا ایڈمیشن ہے؟ آپ لوگ نہیں چاہتے, آپ لوگ کسی بھی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے, کوئی ہاتھ آپ اپنے سر پہ نہیں رکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں اپنے دائرہ کار میں کام کریں جو آئینی طور پہ جو ہے ڈیفائنڈ ہے, اس سے بڑھ کے ہم شہباز شریف صاحب اور یہ جو نام آ رہے ہیں, چلیں اینی ہو, بالکل یور پوائنٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیٹ می آنسر the other statement کہ یہ جو 4 لوگ ہیں یہ سیاست سے ختم ہو گئے. یہ وہی 4 لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کابینہ میں فیصلے کرتے ہیں. آپ کو کابینہ میں مہنگائی نہیں نظر آتی, آپ کو کابینہ میں بے روزگاری نہیں نظر آتی, آپ کو کابینہ میں جو آپ شفلنگ کرتے ہیں ایف بی آر کے چیئرمینز کی, وزیر خزانہ کی, سیکٹریز کی, آئی جیز کی, وہ نہیں نظر آتی. آپ کو کابینہ میں آپ نے بورڈ بنانا ہوتا ہے شہباز شریف کے لیے, تو وہ سیاست میں بڑے اچھے طریقے سے زندہ ہیں, اور ان کی جماعت جو ہے وہ سروے بتا رہا ہے کہ آپ سے زیادہ پاپولر ہے.
یہ آپ اس سروے کی بات کر رہے ہیں جو شاید پتہ نہیں IPO اور انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ سروے ان کی سیاست یہ کہہ رہے ختم ہو گئی ہے، وہ تو موسٹ پاپولر ہے بھائی جان، وہ تو سب سے زیادہ پاپولر ہے. اور جہاں تک بات آ گئی کہ انہوں نے ملک کو لوٹا، تو آپ نے تو کوئی ثابت نہیں کیا. یہ ضرور آپ کے یہ تو مفروضے ہو سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کرپشن کی، یہ کیا وہ کیا، ثابت کچھ نہیں ہوا. احمد جواد صاحب نے ان کے چٹے چٹے کھول دیے کہ کس طرح یہ بدتمیزی کو پروموٹ کرتے ہیں، کیچڑ اچھالنے کو پروموٹ کرتے ہیں، کس طرح کوئی کنسنسس نہیں ہے ان کی پارٹی میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ ان کی کچن کیبنٹ کے تنازع کو جو ہے وہ اوپن کر دیا کہ کہا بھائی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو وزیر اعظم بنایا، ہمارے صوبے میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. تو یہ سارا اب وہ اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے، میڈیا کو مینج کرنے کے لیے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. ان کی اپنی پارٹی، ان کی اپنی صفوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے. اور جس طرح دیکھیں وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کیا، کوئی ٹینجیبل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس نہیں لا سکے. ریلوے کو بدتر کر دیا، PIA کو بدتر کر دیا، سٹیل مل کو بدتر کر دیا. اب کوئی FBR کی ریفارمز نہیں آئی، کوئی پولیس ریفارمز نہیں آئی، بلکہ تباہ کر دی بیوروکریسی. تبادلے کر کے وزراء کی ابھی تک ان کی فائنینشیل ٹیم سٹیبلائز نہیں ہوئی. 4 بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بندے چینج ہو چکے ہیں. تو بے انتہاشا بدحالی، فارن پالیسی ناکام ہونے کے بعد اب یہ جو ہے یہ ساری ایک ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں جو کہ ناکام ہوں گی اور ناکام ہوتی رہیں گی. کوئی ریس نہیں ہے. ہماری پارٹی متفق ہے انڈر دا لیڈرشپ آف نواز شریف صاحب، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. یہ کہانیاں بھر کے جس طرح وہ کہانیاں سناتے تھے 50 لاکھ گھروں کی، 1 کروڑ نوکریوں کی، تو یہ اسی طرح جو ہے یہ 35 پنچر والی آپ کو یاد ہوگی. پھر انہوں نے کہا وہ سیاسی بیان ہے، یہ وہی سیاسی بیان